واشنگٹن اینگل کے ساتھ میں ہوں خاور شمس الحسن اور میں انور اقبال. انور صاحب، یہ جو پاکستان کے حالات چل رہے ہیں اور بہت ہی ہولناک خوفناک قسم کے حالات چل رہے ہیں اور تیزی سے بدل رہے ہیں، اس میں پوری دنیا میں پاکستانیوں میں تشویش پائی جاتی ہے، اور پوری دنیا کے جو بڑے بڑے دارالحکومت ہیں خاص کر واشنگٹن ڈی سی، وہاں پہ بھی بہت تشویش پائی جاتی ہے. تشویش تو پائی جاتی ہے. اور آپ سے بہتر کوئی یہاں کی پلس کو اور یہاں کیا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور وہ سارا پروسیس ہے اس کو آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا. تو ذرا کچھ ہمارے ناظرین کو انلائٹن کریں، کچھ انفارمیشن دیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے امریکہ سے. دیکھیے یہاں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو ہم 3 فرنٹس میں ڈیوائڈ کر دیں نا تو ہمیں بات زیادہ سمجھ آئے گی. ایک ہے ایڈمنسٹریشن، جی ایک ہے کانگریس، بالکل صحیح ہے، اور ایک ہے پینٹاگون یا وزارت دفاع جی ان کی. اور آپ یہ سمجھیں کہ گرچہ یہ سارے کے سارے وائٹ ہاؤس کے انڈر ہوتے ہیں، لیکن یہاں ہر ادارہ اپنی انڈیپینڈنٹ رائے رکھتا ہے اور اس کو اجازت ہوتی ہے اس کا اظہار کرے، اور الٹیمیٹلی ان کی بات سنی بھی جاتی ہے. اچھا، تو آپ دیکھیے جو کانگریس مین ایسے ہیں جو سب سے زیادہ بولے ہیں اس ایشو پہ، وہ ہیں جن کے حلقوں میں ایک بڑی تعداد ہے پاکستانی ووٹرز کی. صحیح ہے. ایک تو یہ ہے. دوسری بات ہے مثلا ایک کانگریس مین ہے شرمن صاحب، جی ان کی جو کانسٹیٹوینسی میں تھوڑی تبدیلی ہوئی تو اس میں پاکستانی ووٹرز آ گئے. اس سے پہلے پرو انڈیا تھے، جی وہ پرو انڈیا، اب پرو پاکستان ہو گئے. مجبوری ہے ان کی. اب آپ بتائیے، آپ سے میں سوال کرتا ہوں، یہ کام کرنے والے سب سے افیکٹو گروپ کون سا ہے پاکستانیوں میں؟ پاکستانی کیا ساؤتھ ایشین میں خیال ہے پی ٹی آئی ہے، کیونکہ کیا ہوا پی ٹی آئی نے یہ ماننا پڑے گا. دیکھیں جہاں جس کو کریڈٹ ہے وہاں اس کا دینا بہت ضروری ہے. پی ٹی آئی نے ایک بہت عقل بندی کا کام کیا کہ انہوں نے فوراً ایک تنظیم بنا دی اپنا سے الگ پی ٹی آئی کے ڈاکٹروں کی. اچھا. اور اس میں تو میرا خیال ہے 300 کے قریب ڈاکٹر ہو گئے، اس سے زیادہ ہو گئے ہیں. اور آپ سوچیں 300 ڈاکٹر، اور پاکستان میں پاکستانی کئی ہزار ڈاکٹر ہیں. صحیح ہے. اور جنہوں نے جوائن نہیں کیا ہے وہ بھی اس ایشو پہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ اپنا کے کنونشن میں پچھلے سال گیا تھا اور وہاں تو جو آئے تھے وزیر احسن اقبال صاحب، تو ان کے خلاف جو ہوٹنگ ہوئی تھی، جو نعرے لگے تھے، اتنا زیادہ ہو گیا تھا. تو وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ پھیل گئے ہیں اور ہر طرف سے وہ سگنیچرز جو ہے نا وہ یہ ان سے رابطہ کر رہے ہیں کانگریس مین سے، اور وہ لیٹرز پہ لیٹرز لکھوا رہے ہیں سیکرٹری آف اسٹیٹ کو، اور ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ پاکستان کے معاملے میں کچھ کریں. اب جو لیٹسٹ موو ہوئی ہے، جو کل ہوئی ہے، وہ یہ ہوا کہ یہاں ایک ہے پاک پیک، پاکستانی امریکن کوکس ہے جو ایکشن کمیٹی کہلاتی ہے نا. تو انہوں نے کیا کیا ہے، پاک پیک نے ایک لیٹر لکھوایا ہے، ڈرافٹ کروایا کے بعد انہوں نے پاکستانی امریکن سے رابطہ کیا. 2000 کے قریب پاکستانی امریکن نے اپنے اپنے علاقوں میں اپنے کانگریس مین سے رابطہ کیا. اور یہ پاکستانی امریکن وہ ہیں جو کہ الیکشن کمپین میں ان کانگریس مین کو سپورٹ کرتے ہیں. تو ان کی اہمیت آپ کو پتہ ہے، یہاں بہت اہمیت ہوتی ہے. جی. اور ان سے کروا کے انہوں نے پھر 60 اب تک 66 ہو گئے، 66 لا میکرز کے سگنیچر سے ایک لیٹر لکھا ان کو سیکرٹری آف اسٹیٹ کو، جس میں جو ہیومن رائٹس، ظاہر ہے کہ یہاں آپ انٹرنل پالیٹکس پہ زیادہ نہیں بول سکتے، 2 ایشوز پہ بول سکتے ہیں، ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس. اور انہوں نے کہا کہ ڈیموکریسی کو پاکستان میں خطرہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہیومن رائٹس میں نہیں، انہوں نے کہا ہراسمنٹ ہو رہی ہے، عورتوں کی ہراسمنٹ ہو رہی ہے اور ان کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، اور لوگوں کو اظہار آزادی اور اسمبلی یعنی اکٹھے ہونے کی آزادی سے محروم کیا جا رہا ہے. اور ایون لیٹر میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جو پروٹیسٹرز ہیں ان کی ڈیتھس کی خبریں آئی ہیں، تو آپ اس پہ کچھ کریں، اور آپ کے اختیار میں جتنے ٹولز یعنی جتنے ہتھیار ہیں امریکی محکمہ خارجہ کے اختیار میں، اس کو استعمال کرے پاکستانی حکومت کو مجبور کرنے پر کہ وہ یہ خلاف ورزیاں روک دے. خلاف ورزیاں نہ صرف روکے بلکہ تحقیقات کرائے کہ کس نے ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہے. صحیح ہے. اب تو یہ بات ہوگی. اب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ابھی تک انتظامیہ، اب میں انتظامیہ پہ آتا ہوں، انتظامیہ اس پہ جو ہے کوئی بہت زیادہ بلکہ بہت احتیاط سے کام لے رہی ہے. اور اس میں جو ایٹیٹیوڈ ہے ان کا، وہ یہ ہے، جو اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سچویشن کا پتہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ڈیموکریسی مضبوط ہو، لیکن ہم کسی کینڈیڈیٹ یا کسی پارٹی کی حمایت یا مخالفت نہیں کر سکتے، ہم اس معاملے میں نہیں بولیں گے. صحیح ہے. لیکن جو مجھے نظر آتا ہے
کہ جس طرح پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے، اس پہ پریشر بلڈ اپ ہوتے ہوئے ایک وقت آئے گا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی ایک اسٹینڈ لینے پہ مجبور ہو جائے گا. ابھی تھوڑا وقت چاہیے. اس میں جو کرنے والا کام ہوگا کہ آپ کو جیسے ایک دفعہ شرمن نے فلور آف دا ہاؤس پہ تقریر کی تھی، اس کا بڑا اثر ہوا تھا کہ فلور آف دا ہاؤس میں جو بات کی جاتی ہے، لیٹرز لکھے جاتے ہیں. لیٹرز کا بہت خوبصورت یہاں لیٹرز آپ کسی کو بھی لکھ دیں، لیٹرز میں ناراض نہیں ہوتا، وہ آپ کو بہت اچھا آپ کی مرضی کا جواب دے دیتا ہے. لیکن اٹ از نیدر ہیئر ناٹ دیئر. کانگریس میں جو بات اٹھائی جاتی ہے اس پہ ایکشن لینے پہ مجبور ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جیسے کچھ امینڈمنٹس پہلے پاکستان اسپیسیفک امینڈمنٹس تھیں، پریسلر امینڈمنٹ جو مشہور زمانہ ہے، بدنام زمانہ ہے، اس طرح کی کوئی امینڈمنٹ یا ریزولوشن اس کے بارے میں پاس کیا جائے کہ اگر پاکستانی جو کرنٹ رجیم ہے وہ اپنی پالیسیز نہیں بدلتا اور یہ سب نہیں کرتا تو ہم اس پہ کچھ پابندیاں لگا دیں گے. اس قسم کی کوئی بات نہیں کہہ رہے؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. وہ تو چیزیں موجود ہیں آلریڈی کہ جس میں ڈیموکریسی نہ ہو، جی، اس کو آپ ڈیموکریسی کو دبایا جائے، ہیومن رائٹس کو دبایا جائے تو اس کو امریکہ امداد نہیں دے سکتا، فوجی امداد نہیں دے سکتا. یہ پابندیاں پاکستان پہ لگی ہوئی ہیں. لیکن بات اس کو تو وہ دے دیتے نا، ویور دے دیتے ہیں اور تو پیسے دے ہی نہیں رہے تو اس کو پیسوں کا ڈر نہیں ہے ان کو. اصل بات ہے کہ گفتگو ہو. اس کو کانگریس کے اندر گفتگو ہوگی نا، اس سے سارے گھبرائیں گے. تو وہ ایک تو وہ کرنے کی ضرورت ہے. دوسری جو میں سمجھ رہا ہوں ایک خاموش پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے جس کے بارے میں ہمیں کوئی تفصیلات نہیں پتہ اور جس پہ کہیں میڈیا میں بات نہیں ہو رہی ہے، وہ ہے پینٹاگون کی طرف سے. اور پینٹاگون کا بہت گہرا رابطہ ہے ہماری فوج سے. اور اگر پینٹاگون کا پریشر اتنا بلڈ اپ ہو جاتا ہے کہ جس میں ہماری فوج سوچنے پہ کچھ مجبور ہو جاتی ہے تو وہ سب سے افیکٹو ہوگا. خاموش ہوگا لیکن افیکٹو ہوگا. امریکہ کا مفاد کیا ہو سکتا ہے اس میں؟ امریکہ دنیا میں جب کہیں بھی ہنگامے ہوتے ہیں، امریکہ کو ایک دفعہ 9/11 ہو چکا ہے، امریکہ اس کو سفر کر چکا ہے، امریکہ دوسرا 9/11 نہیں چاہتا. تو امریکہ اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ پاکستان میں موومنٹ اتنی بڑھے کہ الٹیمیٹلی، کیونکہ ایک الزام لگا چکے ہیں عمران خان کہ امریکہ نے ان کی حکومت کو الٹا تھا. تو اگر وہ بات آگے بڑھی تو وہ خواہ امریکہ کے خلاف جائے گی. اور جب امریکہ کے خلاف گئی تو امریکہ اس کو بات کو بالکل پسند نہیں کرے گا اور وہ پریشر ڈالے گا ہم اس سے پہلے، یعنی خراب جانے سے پہلے ہماری فوج پہ کہ آپ اپنے پالیسیز کو ریکنسیڈر کریں. سر یہ تو ڈیفینسو مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں. میرا خیال ہے بالکل اس میں آپ نے جو باتیں کی یہ امریکہ ایسے ہی سوچ رہا ہوگا. میرا خیال ہے ان کا ایک اور اینگل بھی ہے کہ وہ پاکستانی عوام میں پرو امریکن جذبات کو بڑھا سکتے ہیں اور اینٹی چائنا جا سکتے ہیں. مطلب یہ بھی ایک میرا خیال ایک زیرو سم گیم ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امریکہ کی کچھ پازیٹیو نیوز آ جائے. بالکل چاہتے ہیں، بہت زیادہ چاہتے ہیں. سر دوسری خبریں یہ بھی ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ کافی ایکٹیولی انگیجڈ ہے. اور جو سعودی منسٹر آئے تھے، جیسے بھی آپ سے بات ہو رہی تھی، آپ نے کہا کہ وہ اگینسٹ دا پروٹوکول جا کے وہ پریزیڈنٹ الوی سے ان کی ملاقات ہوئی. اور ابھی بھی یہ سنا ہے کہ جو لاہور میں جو آپریشن زمان پارک پہ کچھ ٹھنڈا کیا گیا ہے اس کے پیچھے سعودی عرب کی کچھ فون کالز ہیں. اس کی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اور اس میں کیا پیش رفت ہوگی آپ کے حساب؟ دیکھیں، جس کسی ملک کا پاکستان میں انٹرسٹ ہے یا پاکستان سے جس کو ہمدردی ہے، تو میں نے ایک ٹویٹ دیکھا کچھ بہت ہی الہاشمی الوحیدی قسم کا، بڑا ہی مجھے نام یاد نہیں، عربی قسم کا نام تھا. تو مجھے انگریزی کے ساتھ میں نے کہا یہ پھر پاکستانی تو نہیں. کلک کیا تو وہ ایک عرب پروفیسر ہیں لنڈن میں جو پڑھاتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشن سے. انہوں نے انگریزی میں اپیل کی ہوئی تھی سب پاکستانیوں سے کہ ہمیں پاکستان سے محبت ہے، کنسرن، اور اس لیے ہم کنسرن ہیں کہ خدا کے واسطے اس کو ڈیفیوز کریں اور عمران خان کو اس طرح آپ مائنس نہ کریں، اس سے بات کریں اور بات کر کے اس مسئلے کا حل نکالیں، ورنہ پاکستان کو بہت نقصان پہنچے گا. تو ظاہر ہے یہ سوچ ایک صرف پروفیسر کی اکیلی نہیں ہے. اب عرب حکومتیں بھی یہ فیل کر رہی ہیں، خاص طور پہ سعودی عرب اور UAE آفر کی تھی جس کو ہم نے انکار کر دیا اور سعودی عرب نے تو اپنا بندہ بھیج دیا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر ہمیں بچایا ہوا ہے بہت ڈیفالٹ سے، تو اس میں ایک کردار، اہم کردار سعودی عرب کا بھی ہے کہ جس نے آپ کے اکاؤنٹ میں لا کے $2 ارب بلین پار کر دیے. اس کا مطلب ہے کہ آن پیپرز آپ کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے موجود ہیں. لہٰذا کیا ہوتا ہے، جس طرح بینک میں ہوتا ہے کہ آپ ڈیفالٹ نہیں کر پاتے. سر مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ وہ بھٹو اور ضیاء الحق والی تھوڑی سی سچویشن، کچھ پیراللز اس میں آ رہے ہیں. بالکل آ رہے ہیں. اچھا، بھٹو صاحب کا جب وقت تھا تو اس وقت تک ضیاء الحق صاحب جو تھے وہاں پہ سوویٹ انویژن ہو چکی تھی افغانستان میں، اور میرا خیال ہے کہ ان کے کچھ ایسا سلسلہ تھا کہ ان کو یہ پتا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ ان کو مدد کرنے پہ مجبور ہوگا. اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں، جب
ان کے پاس جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے پاس بیک اپ کیا ہے. ٹھیک ہے, کیا چائنا ان کے ساتھ کھڑا ہے اس جو ان کی کرنٹ پالیسیز ہیں؟ کیا ابھی بیان آ چکا ہے چائنا کا 50 سال کے بعد انہوں نے انٹرنل افیئر کے اندر پاکستان کی مداخلت والا ایک بیان ہے. سعودی عرب اگر ان کو کچھ کہہ رہا ہے, یو اے ای اس کو کچھ کہہ رہا ہے, اور امریکہ میرا خیال ہے کہ ایٹ بیسٹ نیوٹرل تو ہوگا اس وقت. میرا نہیں خیال کہ امریکہ ان کی کرنٹ پالیسیز کو بیک اپ کر رہا ہے. امریکہ خاموشی سے دیکھ رہا ہے جی, اور امریکہ کے اندر آوازیں اٹھ رہی ہیں جن کا اثر بنے گا. اور انگلینڈ کے اندر بھی بہت ایکٹیو ہے پاکستانی کمیونٹی ہے, جو ان کے پارلیمنٹ میں لوگ ہیں وہ زیادہ تر سب پرو عمران خان ہی ہیں. تو ان سب کو دیکھتے ہوئے آپ کے حساب سے کیا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے پاس بہت سارا روم ہے کچھ کرنے کا, یا یہ کہ دیکھیں جب بھٹو کو انہوں نے پھانسی دی تھی تو سب لوگوں نے اپیل کی تھی. یاسر عرفات پرسنلی ملنے آیا تھا, جی مجھے یاد ہے اس نے, بالکل ٹھیک ہے نا, اور لیکن وہ نہیں مانی تو نہیں مانی. مگر ابھی یہ صورتحال میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. ایک تو سوشل میڈیا جی, اس پہ ہنگامے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کی معیشت پھنس چکی ہے. تیسرا یہ ہے کہ آپ کا امیج اس وقت دنیا میں بالکل, اس وقت پاکستان کو ایک ایسے ملک کے طور پہ دیکھا جاتا تھا جس کی دنیا کو ضرورت تھی سوویت یونین سے لڑنے کی. رائٹ, ٹھیک ہے, اب آپ کو کیسے ملک کے طور پہ نہیں دیکھا جاتا. کہیں ان کو میں وہی کہہ رہا ہوں, اس وقت ہماری یوٹیلیٹی جو ہے وہ انٹرنیشنل اس میں اس طرح کی نہیں ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر پریشر بلڈ اپ ہوا تو فوج کو اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی اور کرنی چاہیے. یار میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پولیٹیکل فورس کو, چاہے وہ پی 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 کیوں بائی فورس آپ اس کو مائنس کرنے نہیں چاہیے, ایلیمنیٹ کرنے نہیں چاہیے, کرنا چاہیے. الیکشن بھی نہیں, الیکشن پروسیس پہ چلنے دیں آپ اس کو. یہ کیا بات ہوئی یار کہ فورسز جو ہیں جو پولیٹیکل فورسز نہیں وہ ڈیسائیڈ کرے کون پالیٹکس میں رہے گا, یہ نہیں ہوگا. یہ بات ختم ہونی چاہیے اور یہ سب پہ اپلائی ہونی چاہیے, صرف پی ٹی آئی پہ نہیں, پی 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 پہ بھی, پی ایل ایل پی پہ بھی, بلوچوں پہ بھی. اور اس کو روکنا چاہیے اب ہمیں کہ ہم جو ہیں اب پاکستان میں جو ہے فیصلے جو ہے سیاسی فیصلے سیاسی طور پہ ہوں. سر میرا یہ خیال ہے کہ جیسے بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے پاس اسپیس زیادہ نہیں ہے. اگر وہ اپنے کسی ذاتی انا کے چکر میں پاکستان کو نقصان پہنچانے کی, جو بھی اس کا نتیجہ نکلے گا, آئی ڈونٹ تھنک کہ آن پرپز کر رہے ہوں کہ پاکستان کو نقصان پہنچے, لیکن نتیجہ نقصان والا ہی نکلے گا, بالکل نکلے گا. تو اس پہ ان کو نظر ثانی کر لینی چاہیے کیونکہ بہت لمیٹڈ اسکوپ ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ جو سیاستدان ہیں, جو ہمارے لبرل حلقے ہیں, جو سول سوسائٹی ہے, ان سب کو ایک لکیر اب کھینچ دینی چاہیے, اور اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے. آئی تھنک کہ عمران خان نیڈس ٹو کم آؤٹ اینڈ سے دیٹ آؤٹ الاؤڈ کہ جی ہم سے غلطیاں ہوئی تھی پہلے, اب ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے, اور ہم ساری سیاسی قوتیں مل کے اس کو کسی ایک نئی نہج کے اوپر ڈالیں گے. ہوپ فار دا بیسٹ. میرا یہ خیال ہے کہ جو پاکستانی ڈائسپورا جو ہے, جو باقی پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے, خاص طور پہ امریکہ میں اور یورپ میں, ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے. اینڈ آئی تھنک دا بیسٹ دے کین ڈو از ٹو کنٹینیو اپروچنگ دیئر لوکل ریپرزینٹیٹیوز, اور ان کو اس پہ انکریج کریں کہ وہ کوئی لیجسلیشن لے کے آئیں, کوئی ریزولوشن لے کے آئیں, اور جیسے انور صاحب نے کہا کہ کانگریس کے اوپر کوئی اسپیچز وغیرہ ہوں. دیکھنے کا شکریہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. خدا حافظ.